السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، الہی آمین۔ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ 10 راتوں سے مراد ذو الحج کا پہلا عشرہ یعنی اس کے پہلے 10 دن ہے، جو کہ انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والے ہیں، اور یہ دنیا کے تمام دنوں سے بہترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحج کے دن ہیں، یعنی پورے سال میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیز ہیں وہ عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ عام دنوں میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں کوئی بھی انسان جب کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی جان بھی اس کی چلی گئی، وہ شہید ہو گیا، اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا، اور اس کا اسلحہ بھی چلا گیا، یعنی کچھ بھی واپس نہیں آیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا، تو اس کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ اور باقی جتنے بھی لوگ جو بھی سال بھر میں نیک کام کر رہے ہیں، ان سب سے افضل وہ کام ہے جو ان 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کا جو آخری عشرہ اس کی آخری 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، اور ذو الحج کا پہلا عشرہ یعنی جس کے پہلے 10 دن زیادہ افضل ہیں، وہاں پہ رات یہاں پہ دن آ رہا ہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذو الحج کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ تو ان میں سے بھی ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں، 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 پاکیزگی، یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور ہمارے تزکیہ کا ذریعہ بنتی ہے ان دنوں کے نیک اعمال، اور دوسرا کیا ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو عام دنوں میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اور ان دنوں میں کیے گئے اعمال کئی گنا اللہ رب العزت ان کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذو الحج کے دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں ہے۔ تو ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ کام بھی، یہ عمل بھی افضل نہیں کہ ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہو، یعنی 10 بار کیا جائے اسے؟ تو آپ نے فرمایا، ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی یہ زیادہ افضل ہے، سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو، یعنی وہ شہید ہو جائے۔ تو جب اتنا بڑا موقع ہمارے سامنے آ رہا ہو، اور اتنی بڑی جو ہم موقع کیا ایسے ہی گنوا دیں گے؟ کیا ہم اس اتنے بڑے موقع کو ایسے ہی ویسٹ کر دیں گے؟ کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آنے والا جو سال ہے، جو آنے والے دن ہیں، وہ ہماری زندگی میں ہوں یا نہ آئیں، ہم ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس لیے کیا کرنا، ان 10 دنوں کی پلاننگ کریں، اور پلاننگ کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور صرف وہی کام نہیں کرنے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ روزانہ کرتے ہیں، نماز نوافل ہیں، صدقہ خیرات وغیرہ، اس سے آگے بڑھ کر کرنا ہے۔ کیونکہ صحابہ اکرام ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے۔ سعید بن جبیر ذو الحج کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادات میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے، ایسے لگتا کہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، آخری درجے تک۔ اب نیک اعمال میں سے افضل عمل تو اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ عمل، وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا
ذکر، تو ذکر میں جو افضل چیز ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر اس میں آتی ہے، تہلیل آتی ہے اور تمہید آتی ہے۔ تہلیل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور تکبیر میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور تمہید میں کیا ہے؟ الحمدللہ کہو۔ تو دیکھیے یہ تو کیا تھی؟ تہلیل، تکبیر اور تمہید۔ اب اس کے لیے یہ کلمہ بھی ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے، اور سبحان اللہ اس میں اضافہ ہے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے، ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے؟ وہ بازار کی طرف چل پڑتے تھے، نکل جاتے تھے، اور دونوں تکبیرات پڑھتے، مل کر بھی پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے، اور لوگوں کو جب ان کی تکبیرات کی آواز سنتی تو وہ کیا کرتے؟ وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھی جائیں تاکہ باقیوں کو بھی ریمائنڈر ملے۔ تو کرنے کا جو کام وہ کیا ہے؟ اپنے گھروں میں اونچی آواز سے آپ خود بھی تکبیرات پڑھیں، بچوں سے بھی پڑھائیں تاکہ باقیوں کو ریمائنڈر ملتا رہے۔ پھر آپ باہر جانے والے، آپ کا باہر کا ورک ہے، باہر کے لوگوں سے آپ کا میل ملاقات ہے، تو پھر کیا ہے؟ آپ آفس میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، تو کیا کریں گے؟ وہاں پہ بھی اونچی آواز سے تکبیرات پڑھیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ لکھ کر بھی تکبیرات لگا سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو ریمائنڈر ملتا رہے، اور آپ ریکارڈنگ بھی اس کی سن سکتے ہیں، وہاں پہ چلا دیں، لیکن خود پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ تو خود بھی پڑھیے، چلا بھی سکتے ہیں، اور لکھ کر لگوا بھی دیں، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح محمد بن علی جو تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نماز کے بعد بھی تکبیرات کہتے تھے، یعنی نفل نماز میں بھی کیا، اس کے بعد نفل نماز میں کیا اب تہجد ہے، اشراق ہے، ان نمازوں کے بعد بھی وہ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ منا میں اپنے خیمہ کے اندر تکبیرات کہتے، تو مسجد میں موجود لوگ کیا کرتے؟ وہ بھی ان کی آواز سن کے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، اور بازار کے لوگ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ سارا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ کتنا بڑا مینا کا علاقہ ہے، سارا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اور حالانکہ اب تو کیا ہے، سپیکر کا دور آ چکا، لیکن پہلے مائک وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابن عمر مینا کے اندر ان دنوں میں تکبیرات کہتے، اور پھر کیا ہے، نمازوں کے بعد بھی، اپنے بستر پر بھی، راستے میں بھی، اور پھر کیا ہے، وہ تمام جو ہیں جگہ جہاں پہ بھی وہ جاتے، تمام حصوں میں وہ کیا ہے، تکبیرات کہتے، یعنی وہ ہر موقع پر تکبیرات کہتے، اور اونچی آواز میں تکبیرات پڑھی جاتی۔ جو تکبیر کے مسنون الفاظ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے، یوم عرفہ کا روزہ۔ روزہ بھی آپ رکھیں گے، کیونکہ آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ، تو اس لیے روزہ رکھنا بھی نہیں بھولیے۔ پھر اینڈ پہ میں ایک اور اہم بات بتاتی چلوں: چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے بال بھی کٹوا لیجئے اور ناخن بھی تراش لیجئے، پھر قربانی کے بعد ہی انہیں تراشیے، کیونکہ یہ عمل واجب ہے اور ان کے لیے جو کہ ماہ ذوالحج کی قربانی کرنے والے ہیں۔ اور پھر جو لوگ قربانی کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے تو وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو قربانی والوں کے جیسا انہیں بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، وہی اجر وہ پا سکتے ہیں۔ یہ میسیج کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ بھی آپ شیئر کریں، ان تک بھی یہ میسیج کنوے کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے نئے سیشن کے ساتھ، اس میں ہم دیکھیں گے اس میں فضیلت ہے پہلے 10 دنوں کی، اور اس میں دیکھیں گے کہ جو کرنے کے کام ہیں وہ کون سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔